سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 سورہ احزاب کا 5واں رکوع اور 22ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے شوہر حضرت جعفر طیار بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج مطہرات سے مل کر انہوں نے پوچھا، کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، انہوں نے عرض کیا عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کیا کہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے 10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان کے ساتھ عورتوں کی تعریف فرمائی گئی۔ مراتب میں سے پہلا مرتبہ اسلام ہے، جو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری ہے۔ دوسرا ایمان، کہ وہ اعتقاد صحیح اور ظاہر و باطن کا موافق ہونا ہے۔ ایمان کہتے ہیں عقیدہ درست ہو، ظاہر و باطن یکساں ہو۔ تیسرا مرتبہ قنوت کا ہے، یعنی فرمانبرداری اطاعت کا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والیاں، والقانتین والقانتات، اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں۔ اس میں چوتھے مرتبے کا بیان ہے کہ وہ صدق نیات اور صدق اقوال و افعال ہے، یعنی وہ مرد اور وہ عورتیں جن کی نیتیں بھی سچی، باتیں بھی سچی اور افعال بھی سچے۔ والصابرین والصابرات، اور صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں۔ پانچویں مرتبے صبر کا بیان ہے کہ عبادتوں کی پابندی کرنا، گناہوں سے احتراز رکھنا، بچنا، چاہے نفس پر کتنا ہی مشکل شاق اور گرا ہو۔ عبادتوں پر پابندی اور ممنوعات سے احتراز یہ اختیار کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، چاہے جتنی بھی مشکل آئے، اسے صبر کہتے ہیں۔ والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں۔ یہ چھٹے مرتبے خشوع کا بیان ہے، جو طاعتوں اور عبادتوں میں دل اور جسم کے اعضاء کے ساتھ متوادع ہونا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں۔ ساتواں مرتبہ صدقے کا بیان ہوا، جو اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خیرات کریں، فرض خیرات کریں یا نفل کے طور پر خیرات کریں۔ والصائمین والصائمات، اور روزے والے مرد اور روزے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ آٹھویں مرتبے میں روزے کا بیان ہے، اس میں فرض روزہ بھی مراد ہے اور نفل روزہ بھی مراد ہے۔ حضرت سید الافاضل علیہ رحمہ لکھتے ہیں، منقول ہے کہ جس نے ہر ہفتے 1 درہم صدقہ کیا وہ متصدقین میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی خیرات کرنے والا مرد، اور اگر کوئی بہن خیرات کرے تو وہ خیرات کرنے والی عورت شمار ہوتی ہے۔ اور جس نے ہر مہینہ ایام بیت کے 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کے 3 روزے رکھے وہ صائمین میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی روزہ رکھنے والا شمار ہوتا ہے۔
والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں. یہ نواں مرتبہ ہے، اس میں عفت کا بیان ہے. وہ یہ کہ اپنی پارسائی کو محفوظ رکھے اور جو حلال نہیں اس سے بچے. آخر میں فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں. سب سے آخر میں 10ویں مرتبے پر کثرت ذکر کا بیان ہے. ذکر میں تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر سب شامل ہے. قرآن پاک کی تلاوت، علم دین کا پڑھنا پڑھانا، نماز، واعظ، نصیحت، میلاد شریف، نعت شریف پڑھنا سب داخل ہے. کہا گیا ہے کہ بندہ ذاکرین میں، ذکر کرنے والوں میں جب شمار ہوتا ہے جبکہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے. اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو اختیار پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے. یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور رسول حکم دے دیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے کچھ کام کریں، بلکہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری لازمی ہے. یہ آیت حضرت زینب بنت جہش اسدیہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب کے حق میں نازل ہوئی. امیمہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں. واقعی یہ تھا کہ زید بن حارثہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کیا تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی خدمت میں رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے لیے ان کا پیغام دیا. اس کو حضرت زینب نے اور ان کے بھائی نے منظور نہ کیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت زینب اور ان کے بھائی اس حکم کو سن کر راضی ہو گئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مہر 10 دینار، 10 سونے کی اشرفیاں، 60 درہم، 60 چاندی کے سکے، 1 جوڑا کپڑا، 50 مد کھانا، یہ ایک پیمانہ ہے مد، 30 سا کھجوریں دیں. 1 سا تقریباً 3.5 کلو 4 کلو کا ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہر حکم میں واجب ہے، اور نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی اپنے نفس کا بھی خود مختار نہیں. اس مسئلے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امر حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرت زید در حقیقت غلام نہیں تھے. ڈاکوؤں نے انہیں اغوا کیا تھا اور اغوا کر کے غلام بنا کر انہیں بیچ دیا تھا. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر حضور کی خدمت میں پیش کیا تو حضور نے آزاد کر دیا. تو صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں بعض تفاسیر میں حضرت زید کو غلام کہا گیا ہے، مگر یہ تسامح سے خالی نہیں، یعنی یہ صحیح نہیں، کیونکہ حضرت زید آزاد تھے. گرفتاری سے آزاد شخص غلام نہیں بنتا، بالخصوص اعلان نبوت سے پہلے کوئی شخص گرفتاری سے غلام نہیں ہو جاتا، اور وہ زمانہ فطرت کا تھا اور اہل فطرت کو حربی نہیں کہا جاتا. خلاصہ یہ کہ حضرت زید غلام کی حیثیت سے آئے ضرور تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد بھی فرمایا، لیکن چونکہ ڈاکوؤں نے آزاد
شخص حضرت زید کو گرفتار کر لیا اور غلام بنا کے بیچ دیا تو قاعدہ یہ کہ آزاد گرفتاری کے بعد غلام نہیں بن جاتا، تو حضرت زید در حقیقت غلام نہیں تھے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ بے شک سری گمراہی بہکا، یعنی وہ سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور محبوب یاد کریں جب آپ فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی اور آپ نے اسے نعمت دی، یعنی زید سے آپ فرما رکھے تھے جسے اللہ نے اسلام کی نعمت دی جو بڑی جلیل نعمت ہے، اور آپ نے نعمت دی آزاد فرما کر۔ مراد اس سے حضرت زید بن حارثہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور ان کی پرورش فرمائی۔ آپ ان سے فرماتے تھے امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی اپنے پاس رہنے دے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ازواج طاہرات میں داخل ہوں گی، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان موافقت نہ ہوئی، اور حضرت زید نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کی سخت گفتاری، تیز زبانی، عدم اطاعت اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی شکایت کی۔ ایسا بار بار اتفاق ہوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو سمجھا دیتے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جسے اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا، یعنی آپ یہ ظاہر نہیں فرماتے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے تمہارا نباہ نہیں ہو سکے گا اور طلاق ضرور واقع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہیں ازواج مطہرات میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ کو لوگوں کے طانے کا اندیشہ تھا، یعنی جب حضرت زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی تو آپ کو لوگوں کے طانے کا اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے کا، اور ایسا کرنے سے لوگ طعنہ دیں گے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جو ان کے منہ بولے بیٹے کے نکاح میں رہی تھی، کیونکہ حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے۔ مقصود یہ ہے کہ امر مباح میں بے جا طعن کرنے والوں کا کچھ اندیشہ نہ کرنا چاہیے۔ واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خوف رکھو، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے اور سب سے زیادہ تقوی والے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے فلما قضا زید منہا وطرا، پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی اور حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی، زوجناکہا، تو ہم نے وہ آپ کے نکاح میں دے دی، یعنی ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کیا۔ اب اگر کسی کو اعتراض ہو تو گویا کہ وہ اللہ پر اعتراض کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے زوجناکہا، تو ہم نے آپ کا نکاح کیا زینب سے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لے پالکوں کی بیویوں میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی
عنہا کی عدت گزرنے کے بعد ان کے پاس حضرت زید رسول کریم کا پیغام لے کر گئے۔ انہوں نے سر جھکا کر کمال شرم اور ادب سے انہیں یہ پیغام پہنچایا۔ حضرت زید نے انہوں نے کہا اس معاملے میں اپنی رائے کو کچھ بھی دخل نہیں دیتی، جو میرے رب کو منظور ہو اس پر میں راضی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئیں اور حضرت زینب نے نماز شروع کر دی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اس نکاح سے بہت خوشی اور فخر ہوا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کا ولیمہ بہت وسعت کے ساتھ کیا۔ یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ یہ اس لیے ہم نے حکم دیا تاکہ منہ بولے بیٹوں کا جو معاملہ ہے اور لوگ منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کا درجہ دیتے ہیں، یہ لوگوں کے ذہنوں سے بات ختم ہو، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ اذا قضوا منہن وطرن، کب نکاح جائز ہے؟ جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے، یعنی جب وہ طلاق دے دیں اور عدت گزر جائے تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنا ہے۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے جائز کیا، اور نکاح کے بارے میں جو آپ کو انبیاء کو وسعت عطا فرمائی ہے، اس پر اقدام کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو نکاح کے بارے میں وسعتیں دی گئیں، وہ وسعتیں دی گئیں جو دوسروں کو نہیں دی گئیں۔ دوسروں سے زیادہ عورتیں ان کے لیے حلال فرمائیں، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں، اور یہ ان کے لیے خاص احکام ہیں۔ ان کے سوا اوروں کو دوسروں کو جائز نہیں، نہ کوئی اس پر اعتراض کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کے لیے جو حکم فرمائے اس پر کسی کو اعتراض کی کیا مجال۔ اس میں یہودیوں کا رد ہے جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کیا کہ آپ نے 4 سے زیادہ نکاح کیوں کیے۔ اس میں انہیں بتایا گیا کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، جیسا کہ پہلے انبیاء کے لیے تعداد ازواج میں خاص احکام تھے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ، وہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اس سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ بس ہے حساب لینے والا، اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ تو اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، تو حضرت زید کے بھی آپ حقیقت میں باپ نہیں کہ آپ پر کوئی اعتراض کرے کہ زید کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر باپ ہوتے تو بہو حرام ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں زید کے باپ نہیں۔ حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت ابراہیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، مگر وہ اس عمر کو نہ پہنچے کہ انہیں مرد کہا جائے۔ انہوں نے بچپن میں وفات پائی، اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔
वलाकिन रसूल अल्लाह, हाँ अल्लाह के रसूल हैं, और सब रसूल नसीहत करने वाले, शफीक, मेहरबान, वाजिब तौकीर होते हैं और लाजिम ताआ होते हैं। इस एतबार से वो उम्मत के बाप कहलाते हैं, यानी रसूल रूहानी बाप होते हैं। वह खातमन नबीयीन, और सब नबियों में पिछले आखिरी नबी हैं। तो फरमाया कि यूं देखा जाए तो सारे रसूल नसीहत करने वाले हैं, शफीक हैं, मेहरबान हैं। इस एतबार से वो अपनी उम्मत के बाप कहलाते हैं। बल्कि नबियों के हुकूक हकीकी बाप के हुकूक से बहुत ज्यादा है, लेकिन इस वजह से उम्मत नबियों की हकीकी औलाद नहीं हो जाती। वो खातमन नबीयीन और आखिरी नबी हैं, सब नबियों में पिछले हैं, आखिरी हैं, यानी आखिरुल अंबिया। कि नबूवत आप पर खत्म हो गई, आपकी नबूवत के बाद किसी को नबूवत नहीं मिल सकती। हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो अगरचे नबूवत पहले पा चुके हैं, मगर नाजिल होने के बाद हुजूर की शरीयत पर अमल करेंगे, इसी शरीयत पर हुक्म करेंगे और आप ही के किबले यानी काबे मौज़मा की तरफ नमाज पढ़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना कतई है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात से साबित है, बकसरत अहादीस से साबित है जो हद तवातुर तक पहुंचती हैं। इन सब से साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पिछले नबी हैं, आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी होने वाला नहीं। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद किसी और को नबी माने, बल्कि ये अकीदा रखे कि किसी और के लिए नबूवत मिलना मुमकिन भी है, सिर्फ मुमकिन भी जाने, वो भी काफिर है, इस्लाम से खारिज है और खत्म नबूवत का मुनकिर है। तो ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी आएगा और ना किसी के लिए नबी बनना अब मुमकिन है। ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, लेकिन वो पहले नबी बन चुके हैं। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह सब कुछ जानता है। सूरह अहज़ाब का 5वां रुकू मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला इस रुकू के नूर से हमारे क़ुलूब को रोशन फरमाए।